ایسے کوکنگ دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے ہیں مچھلی کی بریانی کی ایک بہترین اور منفرد ترکیب، جو کہ امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئے گی انشاءاللہ۔ تمام تر اجزاء و مسالہ جات جو درکار ہیں وہ آپ کی خدمت میں تحریر کر دیے گئے ہیں۔ جب آپ اس طرح سے ہماری ترکیب سے جب ہم یہ بریانی بنائیں گے اور نوش فرمائیں گے تو انشاءاللہ واہ واہ کر اٹھیں گے۔ ابھی جیسا کہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ مچھلی کے اوپر لگانے کے لیے مسالہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ہم ان تمام دیکھنے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے اور شیئر کرتے ہیں، اور باقی تمام دیکھنے والوں سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور انشاءاللہ مزید اچھی ترکیبیں لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ورنہ پھر یہی ہوگا کہ ہم سمجھیں گے لوگوں کو پسند نہیں آ رہی ہیں، لوگ جو ہیں وہ چاہتے نہیں کہ ہم ان کی خدمت میں نئی نئی اور منفرد ترکیبیں لے کے حاضر ہوں، تو پھر ہم یہ سلسلہ منقطع کر دیں گے۔ یہ تو خیر ہے کہ ظاہر مذاق میں نے ایک بات کہہ دی، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کی خاطر چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اب جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف مسالہ لگانے کے بعد دوسری طرف بھی اسی طرح سے مسالہ لگایا جا رہا ہے۔ در حقیقت ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو عام مسالے جو گھر میں استعمال ہوتے ہیں انہی سے ہم عام کھانوں کو تھوڑا خاص بنا دیں۔ الحمدللہ اپنی اس کوشش میں کسی حد تک ہم کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کی رائے سے ہی ہمیں اندازہ ہوا ہے، ورنہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس متعلق۔ تو اب آپ جیسا کہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ تمام جو اجزاء اور مسالہ جات جو درکار ہیں وہ آپ کی نظر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر پیش کر دیے گئے، آپ کو دکھا دیا ہے۔ تو اب ان کو جو ہے ایک اچھا سا بریانی کا مسالہ تیار کر لیا جائے گا۔ یہ اس میں جو ہے ہم نے جو ہے وہ کنگ فش استعمال کی ہے، جس کو کہ بعض جگہوں پہ سرمئی، یہاں پہ شوری کہلاتی ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ یہ تھوڑی ذرا مزاج میں تھوڑی مضبوط ہوتی ہے، تو ٹوٹتی نہیں ہے چاولوں میں، اس لیے اس کو استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے۔ ویسے آپ کو جو مچھلی میسر ہو بریانی کے لیے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بریانی کا مسالہ تیار کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ہے یہ جو اب استعمال کی ہے یہ جو ہے یہ ثابت ہلدی جو ہے وہ پیس کے استعمال کی ہے۔ اس سے ذائقہ بڑا ایک نکھر کے آتا ہے۔ پاؤڈر والی ہلدی بھی استعمال کر سکتے ہیں، عام طور پہ وہی آسانی سے دستیاب ہوتی ہے، لیکن اس بریانی کے لیے خاص طور پہ ہم نے ثابت ہلدی جو ہے وہ پیس کے استعمال کی ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ذائقہ جو ہے کافی نکھر گیا اس کا۔ تو اب جیسا کہ ہمیشہ ہر مسالے کو بھونا جاتا ہے، اس طرح سے ہم اس کو بھون لیتے ہیں بریانی کے لیے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اللہ والد محترم کو جنت الفردوس میں بلند و بالا مقام عطا کرے، وہ شکار کے بہت شوقین تھے، مچھلی کے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ ایک بچپن میں اور جو ہے بلکہ بچپن کیا جوانی کی حد تک جو ہے وہ نوجوانی میں تک جو ہے وہ مچھلی خرید کے نہیں بلکہ ہمیشہ شکار کر کے ہی آتی تھی۔ آر والے مہینے جو تھے ان میں شکار کرتے تھے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اپریل تک، ستمبر سے اپریل تک کے مہینوں میں جو ہے وہ شکار کیا جاتا تھا، اور تقریباً ہر مہینے ہی جاتے تھے ان کے ساتھ۔ کبھی میٹھے پانی کا شکار ہوتا تھا، کبھی سمندر کا شکار ہوتا تھا، کبھی گڈانی جا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ گڈاب جا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ حالے جی چلے گئے، تو مختلف جگہوں پہ گئے ان کے ساتھ، اور بہت ہی ایک مزیدار ایک مشغلہ ہوتا تھا۔
لیکن بہت ہی صبر آزما مشغلہ ہے یہ، کیونکہ مچھلی کا انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہ کب کانٹے میں پھنسے اور کب ہمارے دسترخوان کی زینت بنے۔ تو اب جو مچھلی جس میں کہ ہم نے مسالہ لگایا تھا اب اس کو تل لیں گے اس طرح سے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ مچھلی کی بریانی کی ترکیبیں مختلف ہوتی ہیں، آپ نے مختلف دیکھی بھی ہوں گی اور شاید بنایا بھی ہوگا۔ ایک دفعہ اس کو بھی جو ہے اس طرح سے بھی بنا کے دیکھیں، مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ، بلکہ بہت ہی آپ کو ایک منفرد اور بہت ہی اچھا ذائقہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اس میں جو ہے ہم نے تقریباً 3 پاؤ چاول لیے ہیں، سمجھ لیں 800 گرام کے قریب، 4 کپ بنتے ہیں ہمارے، ان کو جو ہے وہ ابالنے کے لیے تیار ہے۔ آپ اپنے چاولوں کے حساب سے جتنی دیر میں وہ پھولتے ہیں اتنی دیر ہی ان کو بھگو دیجئے پانی میں، اور پھر جو ہے وہ اس میں جب پانی میں جوش آ جائے تو جو ہے وہ چاول اس میں شامل کر دیں، اور جس طرح جو ہم ایک بریانی بنانے کا طریقہ اسی طرح چاول تیار کر لیں بریانی کے لیے۔ جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ چاول شامل کر دیے گئے، اور یہ بہترین دیکھیں کیسے نکھرے خوبصورت چاول بن کے ابل کے تیار ہو گئے ہیں۔ بس اب اس کے اوپر جو ہے وہ تمام تر مسالہ جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے گا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر مزید چاولوں کی تہہ لگا دی جائے گی۔ یہ اتنے چاول تھے کہ ماشاءاللہ ہم 6 لوگوں نے آرام سے کھایا ان کو، لطف اندوز ہوئے ان سے، اور کچھ لوگوں کو اور بھی جو ہے وہ آس پڑوس میں بھی دے دیے، سب بہت لطف اندوز ہوئے۔ تو اب آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ رنگ سیفرون کلر بھی ڈال دیا ہے۔ اب جو ہے وہ مچھلی اس کے اوپر اس طرح سے چاولوں کے اوپر سجا دی جائے گی، اور یہ جو تیل تھا مچھلی تلتے وقت جو بچا تھا یہ اس کے اوپر شامل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی سے آپ سمجھ لیں کہ مچھلی کے کی بریانی کا ذائقہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ باقی جو سوکھا ہوا پودینہ اور گرم مسالہ شامل کر دیا گیا ہے۔ بنائیے اس ترکیب سے اور دیکھیے کیا خوبصورت نکھرے چاول پلیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور اب جو ہے وہ بس آپ کے تناول کے لیے تیار ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی ریسیپی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔